اندر مقدس ہستیوں کی توہین ہوتی ہے۔ 97% پاکستان کی سرزمین پر جن مجالس کو سیکور کیا جاتا ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور بعض جگہ تو رینجر کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے ان کے جلوسوں کے تحفظ کے لیے، اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم، دیگر صحابہ و اہل بیت کو، اہل بیت اطہار کو بھی وہ گالیاں دے رہے ہیں، کیونکہ اہل بیت اطہار کے افراد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو بالاجماع اہل بیت سے ہیں، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو اہل بیت سے ہیں، اور باقی جن کو بظاہر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان کی محبت میں کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کی بھی توہین ہی کرتے ہیں، خواہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو یا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف ایسی باتیں یہ لوگ منسوب کرتے ہیں اور ان کے لائسنس بنائے گئے ہیں گالیوں کے۔ تو ہم 295C کے تحت ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ 97% جو محافل ہیں، مجالس ہیں، ہماری پیشکش ہے حکومت کو کہ اگر یہ غلط سروے ہے تو وہ اس سال سروے کر کے خود دیکھ لیں اور صحیح لوگ ان کی رپورٹنگ کے لیے بھیجیں جو چاول کی پلیٹ پہ بکے ہوئے نہ ہوں، اور وہاں سے جو ذاکروں کے دوڑے ہیں اور جو نعرے ہیں اور جو کچھ وہاں بیان ہوتا ہے وہ لکھ کے لائیں، تو اس سے بھی زیادہ نکلیں گے، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی ان کی مجلس ہی نہیں ہوتی۔ اور لگتا ہے کہ ان کے اس فرقے کے خمیر کے اندر اور ضمیر کے اندر لعنت بھری ہوئی ہے اور تبرہ بھرا ہوا ہے، اور کیسے عجیب لوگ ہیں، یہ اپنا ذوق تبرہ ابو جہل کو گالیاں دے کے پورا کر لیں، مگر چشم فلک گواہ ہے انہوں نے کبھی ابو جہل کو گالی نہیں دی۔ مجالس محرم الحرام میں ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اس کے خلاف ان کی زبان نہیں کھلتی، ان کمینوں کی جب بھی کھلتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھلتی ہے، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ تو ان کی یعنی حیثیت ان کے اندر فیڈ ہی اس حد تک یہ گند ہے۔ تو ہمارا آج کے اس سیمینار کے ذریعے سے ملک کے مقتدر اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ محرم الحرام کا امن اس پر ہے کہ کسی بھی مقدس ہستی کے خلاف اشارتاً کنایتاً کسی لحاظ سے بھی کوئی نازیبا لفظ نہ بولا جائے، اور اس پر سب کو بلا کے پابند کرو۔ یہ ہے کرنے کا کام، یہ ہے امن کی کوشش۔ اور یہاں یوں ہے کہ ایک ہی فرقے کا ایک بندہ وہاں جا کے بیٹھ کے وہ لولی پاپ دے رہا ہے اور اسی کے پیچھے بیٹھ کے اعلانیہ گالیاں نکال رہے ہیں، اور وہ اپنا حکومت سے مفادات لے رہا ہے، پچھلے اپنے فرقے کا ذوق تبرہ معاذ اللہ پورا کر رہے ہیں۔ تو حکومت کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ جتنے بھی جلوس جن کے اندر خلاف شریعت گفتگو ہوتی ہے، حکومت ان کے لائسنس کینسل کرے اور ہرگز ان کو پروٹوکول سیکورٹی شکل میں نہ دیا جائے۔ انہیں کوئی کھا نہیں جاتا، یہ خود دہشت گرد ہیں، اور پھر پولیس تو کیا، یہ جو رینجرز کو کھڑا کیا جاتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ عوام اور فوج میں نفرت پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے کہ جب کوئی تبرہ کر رہا ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اس کے گرد ایک فوجی جوان کھڑا ہو کے اس کی کا پہرا دے رہا ہے، تو مسلمان تو جس نگاہ سے اس تبرے والے کو دیکھے گا ایسے ہی اس کے پہرے دار کو بھی دیکھے گا۔ تو اس بنیاد پر کسی طرح کی سیکورٹی بطور خاص رینجرز کی طرف سے ان کے جلوسوں کو نہ دی جائے، اور جن کے ریکارڈ میں ایسی چیزیں آ چکی ہیں، سینکڑوں ایسی جو ویڈیوز موجود ہیں، ان سارے جلوسوں کے لائسنس کینسل کیے جائیں۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ مجالس محرم الحرام، محافل شہادت
شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم جو کانفرنسز ہیں، ان میں خصوصی طور پر ان کی محبت شرعی کا درس دیا جائے، یعنی محبت کی آڑ میں شریعت کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں، اور محبت کا رنگ دے کر اہل بیت کے تقدس کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں۔ یعنی کچھ بے حیا لوگ اس طرح کی مجالس پڑھتے ہیں کہ جس میں سادات کی جو مستورات ہیں، عظیم ہستیاں، ان کے بارے میں لب و لہجہ ان کا بالکل یوں ہی ہوتا ہے جیسے محلے کی کسی عورت کا وہ نام لے رہے ہیں اور محلے کی کسی بچی کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو مجالس کے اندر ہرگز ایسا لہجہ بے ادبی والا استعمال نہ کیا جائے۔ اگرچہ ٹھیک ہے وہ جو ان کا مسلک ہے، جو وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ اس کو بیان کر رہے ہیں، مگر اس میں بھی اس بات کا تو احترام رکھیں کہ وہ اسلام کی مقدس شخصیات کی طرف کس چیز کی نسبت کر رہے ہیں کہ جو ان کی عظمت کی بجائے ان کی توہین بنتی ہے۔ اور ایسے ہی وہ ان کے شایان شان ہی نہیں، ایسی بے صبریاں اور ایسے اللہ سے شکایتیں اور اس طرح کے معاملات کہ جو یہ لوگ گھڑ گھڑ کے اپنی خانہ ساز شریعت سے وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا مکمل طور پر حکومت آنکھیں کھولے اور ان لوگوں کے شر سے حکومت پاکستان کو محفوظ کرے۔ اور اگر کوئی ناہنجار انہی دنوں کے اندر یزید پلید کے تذکرے کرتا ہے اور یزید پلید کے فضائل بیان کرتا ہے اور یزید پلید کی حمایت میں بولتا ہے تو حکومت اسے بھی لگام دے۔ ہم اہل حق، اہل سنت و جماعت، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ سچی ہوتی تب ہیں جب دونوں اکٹھی پائی جائیں، اور یہ دونوں محبتیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی